دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی صورتحال اور وہاں پر جو اسمبلی اور چیف منسٹر اور گورنر، یہ سارا گویا ایک یعنی کنفیوزڈ صورتحال ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ یہ تو اب جان چکے کہ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ گنڈا پور نے استعفیٰ دیا ہے اور وہ گورنر صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ گورنر کے پاس استعفیٰ پہنچ گیا ہے کہ ان کے ایک اہلکار نے ریسیو کر لیا۔ اب اگر ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چیف منسٹر کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، یعنی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی میں فار دا ٹائم بینگ تو دیکھوں گا، یعنی جو صورتحال اور پھر یعنی فوری میں منظور نہیں کروں گا۔ ان کا مطلب یہ ہے، ایک طرف تو گورنر کہہ رہے ہیں کہ میں منظور نہیں کر رہا فار دا ٹائم بینگ جو استعفیٰ ہے، اور استعفیٰ ظاہر ہے دیا جا چکا ہے ہینڈ ریٹن، کیونکہ استعفے کے لیے ہینڈ ریٹن ہونا ضروری ہے، یعنی چیف منسٹر یا پروونشل منسٹر یا فیڈرل منسٹر یا پرائم منسٹر کے لیے۔ تو دوسری طرف ظاہر ہے جب یہ استعفیٰ منظور نہیں کر رہا ہے تو گورنر تو اسمبلی کا سیشن بلائے گا نہیں، اور دوسری طرف پروونشل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے بابر سواتی، اس نے اجلاس بلا لیا۔ اب یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ استعفیٰ قبول یا نہ قبول کرنا یا ریزائن کرنے، اس کے متعلق آئین کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، آئین پاکستان جو ہے وہ یعنی یہ جو چیف منسٹر ہے اس کو یہ تو اختیار دیتا ہے کہ وہ ریزائن کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 130 جو ہے آئین کا، اس کی کلاز 1 ہے کہ دیر شیل بی اے کیبنٹ آف منسٹرز with the chief minister at its head to aid and advise the governor in the exercise of his functions۔ جو اس کی کلاز 8 ہے، یعنی آرٹیکل 130 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اس آرٹیکل 130 کا جو سب سیکشن کہہ لیں یا کلاز کہہ لیں، وہ 8 جو ہے وہ the chief minister may by writing under his hand address to the governor resign his office، یعنی چیف منسٹر میں ریزائن ہز آفس، اور پروسیجر کیا ہے بائی رائٹنگ انڈر ہز ہینڈ، یعنی ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئین کچھ نہیں کہتا کہ دیٹ نیڈس ٹو بی اپرووڈ بائی دی گورنر اور ناٹ، لیکن ٹریڈیشن یہی کہتی ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر کا استعفیٰ آتا ہے تو پریزیڈنٹ اپروو کرتا ہے، اور جب بھی چیف منسٹر کا یا کسی بھی منسٹر کا فیڈرل یا پروونشل لیول پر آتا ہے تو ریلیونٹ اتھارٹی پروونشل کی صورت میں گورنر، اور فیڈرل لیول پر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس استعفے کو منظور کرنا، باقاعدہ اس پر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اپروو ہو گیا اور ریزائن ہو گیا اور فارغ ہو گیا ہوں۔ اب کیونکہ پہلے اس ٹائپ کی صورتحال ریئرلی پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جیسی اب پیدا ہو رہی ہے، ایک طرح سے اس سے کسی حد تک تھوڑی بہت مماثلت کنفیوز صورتحال تھی جب حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر اور پرویز الہی اور ان میں رسا کشی تھی اس وقت، کیونکہ ایوان صدر میں ظاہر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ موجود تھا اور گورنر بھی پی ٹی آئی کا پنجاب میں موجود تھا، تو اس صورت میں اور ظاہر ہے اس وقت پھر یعنی بندیال ٹائپ لوگ جو ہیں اور وہ ٹرکاں والا حضرت جو تھے وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی یوتھیا موجود تھے بطور چیف جسٹس بھی اور باقی ججز کے حساب سے بھی، تو وہ گویا ان کی انٹرپریٹیشن اس سینس میں دوسری طرف تھی کہ ظاہر ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ان کا تھا، گورنر بھی ان کا تھا، دونوں سے ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے نا کہ وہ اجلاس بلائیں، اور وہ نہیں انہوں نے بلایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہوٹل میں نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کو، اپنے ایم پی ایس کو اکٹھا کیا اور وہاں ایک قرارداد منظور کرائی وغیرہ وغیرہ، اگرچہ اس کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں تھا کہ اس سے وہ چیف منسٹر بنتے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک شو آف فورس کیا، اور بعد میں پھر ظاہر جو حالات ہوئے وہ ڈفرینٹ۔ اب لمبی کہانی، ادھر آتے ہیں
کہ اب گورنر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، جو کہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ منظور کرتے ہیں، اور پھر آئین یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ ہی مے آسک دا چیف منسٹر کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل دی الیکشن آف دا ان کمنگ چیف منسٹر. اب اس نے استعفیٰ منظور ہی نہیں کیا تو ظاہر سیشن بھی وہ نہیں بلائے گا گورنر، تو صوبائی اسپیکر نے گو سو ٹو سے اجلاس بلا لیا، اور پہلے وہ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا 20 اکتوبر کو، یعنی اجلاس ہوگا. لیکن اب جو نوٹیفیکیشن انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر جاری کیا ہے October 11, 2025 کو، وہ کہتے ہیں کہ دی سیشن آف دی اسمبلی ہیز بین کالڈ آن منڈے 13th October 2025 at 10 AM. Earlier adjourned for 20th October 2025 at 2 PM. یعنی 11 اکتوبر 2025 کو نوٹیفیکیشن اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 13 اکتوبر 2025 کو صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس ساتھ ہی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وہی اجلاس ہے جس کو 20 اکتوبر تک اجرن کیا گیا تھا، ملتوی کیا گیا تھا، 2 بجے ہونا تھا، اب وہ 13 اکتوبر 10 بجے ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ پروسیجر چیف منسٹر کے الیکشن کا، کہ اس میں نامینیشنز طلب کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اب جو یعنی ایک طرف جو آئین ہے، یعنی ایک تو ہے نا استعفیٰ دینا چیف منسٹر کا، اور اپروو یا نہ اپروو کرنا، وہ پہلے عرض کیا. اب یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن کون بلا سکتا ہے؟ اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت 109 آرٹیکل جو آئین کا ہے وہ کہتا ہے، یعنی دفعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 دفعہ 109. The governor may from time to time summon the provincial assembly to meet at such time and place as he thinks fit. A. And B. Prorogue the provincial assembly. یعنی گورنر جو ہے وقتاً فوقتاً صوبائی اسمبلی کا اجلاس اس وقت اور جگہ جہاں گورنر موضوع سمجھے بلا سکتا ہے، اور پھر اس کو پروروگ کر سکتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اس کو ختم کر سکتا ہے. اب اس میں یعنی آئین پاکستان میں یہ عجیب بات ہے کہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے پروونشل لیول پر. فیڈرل لیول پر بلا سکتا ہے اسپیکر، کہ اگر جو 20% ہیں لوگ وہ یعنی اس اسمبلی کے یہ ریکویزیشن کریں کہ اجلاس بلایا جائے، تو پھر یعنی قومی اسمبلی کا 20% نہیں بلکہ 25 1/4 آف دی ٹوٹل ممبرشپ، یعنی قومی اسمبلی کے ٹوٹل جتنے ممبر پاسبل ہیں ان کا 1/4 یعنی 25%، چوتھا حصہ اگر ریکویزیشن کرے تو اسپیکر اجلاس قومی اسمبلی کا بلا سکتا ہے. لیکن اس کے کارسپانڈنگ صوبائی اسمبلی کی کوئی پروویژن نہیں ہے. یعنی ٹیکنیکلی آئین کے تحت صرف گورنر اجلاس بلا سکتا ہے صوبائی اسمبلی کا. اب ظاہر ہے گورنر کو ویسے ریکویزیشن تو ٹریڈیشن ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن پروونشل اسمبلی میں ایز پرسی یعنی ان ہز آؤن رائٹس اسپیکر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتا، جیسے کانسٹیٹیوشن کی یہی یعنی تحریر ہے، یہی کہتی ہے. اب دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دوسری پاسبلٹی ہے کہ یہ جو یعنی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس رولز ہیں پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی جو رول نمبر 3 ہے وہ ڈیل کرتا ہے سمننگ آف دی اسمبلی، یعنی اجلاس طلب کرنا اسمبلی کا، کہ وہ کہتا ہے کہ when the assembly is summoned under the constitution, the secretary shall intimate to each member the date, time and place fixed by the governor or the speaker as the case may be for the meeting of the assembly, and shall cause a notification in respect thereof to be published in the gazette and posted on the official website. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اسمبلی کا کاروبار چلانے کا طریقہ کار ہے اور جو کاروبار کے اصول ہیں، یعنی طریقہ کار طے شدہ ہے، اسمبلی کا اپنا ہی طے شدہ ہے، اس کے رول نمبر 3 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یعنی سمننگ آف دی اسمبلی کا اجلاس بلانا اسمبلی کا، کہ آئین کے تحت اگر اجلاس طلب کیا گیا ہو، جب آئین کے تحت اجلاس طلب کیا جائے
تو سیکریٹری جو ہے ہر ممبر کو اطلاع دے گا سادہ لفظوں میں، اور اطلاع کس چیز کی ہوگی؟ ڈے، ٹائم اینڈ پلیس، کہ کس تاریخ، وقت اور جگہ میں اجلاس ہوگا۔ اب اس میں فکس بائی دی گورنر آف دا اسپیکر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ایون جو رول آف بزنس ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ سیکریٹری اجلاس اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن جیسے میں نے عرض کیا کہ گورنر بلا سکتا ہے، کہ اگر بلائیں تو اس کی اطلاع جو ہے وہ سیکریٹری دیتا ہے، اور اطلاع کس چیز کی دیتا ہے؟ ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس، اور یہ ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس فکس کون کرے گا؟ یہ گورنر یا اسپیکر، یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ اس میں ایک ابہام ہے کہ جب بلاتا ہی نہیں اسپیکر تو پھر اس کی ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس فکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ گورنر کو کمیونیکیٹ اسپیکر، یا گورنر اسپیکر کو کمیونیکیٹ کر دے کہ آپ اپنی بتائیں کس ٹائم اور ڈیٹ کو کرنا ہے، تو وہ اکارڈنگلی سیکریٹری کو کہہ دیں اور وہ یہ اطلاع دے دے اسمبلی کے ممبرس کو۔ اب اور پھر یہ ہے کہ یہ میٹنگ آف اسمبلی اینڈ شیل کال دا نوٹیفیکیشن، یہ پبلش ہوگا آفیشیل گزٹ میں، اگرچہ اس کا الٹرنیٹ طریقے بھی ہیں لوگوں تک اطلاع پہنچانے کے، اگر بہت شارٹ نوٹس پر ہو تو میڈیا میں دیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ایک طرف تو یہ الجھن ہے کہ کیا گورنر اپروو نہ کرے استعفیٰ تو پھر کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپروو کر بھی نہیں رہا، اور اگر اپروو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے پہلا چیف منسٹر موجود ہے، اور چیف منسٹر پہلے اگر موجود ہے تو پھر یا تو اس کے خلاف عدم اعتماد کریں، اگر اعتماد نہیں کرتا تو پھر نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیف منسٹر موجود ہے اور ایک نیا چیف منسٹر آپ لے آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لانے کا پروسیجر جو ہے وہ گورنر اجلاس بلائے، لیکن کیونکہ گورنر نے بلانا نہیں یا بلایا نہیں تو اسمبلی کا اسپیکر اپنے طور پر بلا رہا ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ تو اب نہ رول آف بزنس میں، رول آف بزنس میں اسپیکر کا رول صرف اس جگہ، ٹائم اور پلیس کا تعین تو ہے، لیکن اجلاس بلانا نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے یہ ایک ابہام ہے۔ اصل میں جو لاز یا قانون کی یا آئین کی پروویژنس ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ ہی ایسی صورتوں میں آتا ہے جب نظام سلطنت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہو، یعنی جیسے آٹو امیون ہوتا ہے نا، بیماری ہوتی ہے انسانوں میں یا کسی بھی آرگنزم میں، کہ وہ اپنا ہی مدافعتی نظام خود پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دفاع کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر امتحان یہ ہے کہ ان صورتوں کا یا اس محاذ آرائی کا کانسٹیٹیوشن جب رائٹ کیا گیا تو کیونکہ گڈ فیتھ کیا گیا تو اس میں اس کے ہر پرموٹیشن اور کمبینیشن کو ویژولائز نہیں کیا گیا کہ ایسا بھی ہوگا، تو بہرحال یہ ہے۔ تو ایک طرح سے یہ صحیح بھی ہے کہ چلو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ ظاہر ہے اس پر مختلف تخمین و ظن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عدالت میں جایا جائے گا، جیسے آپ کو یاد ہوگا پھر پنجاب اسمبلی کی صورت میں حمزہ شہباز پرویز الہی کنٹروورسی میں وہ گئے تھے، تو اب بھی یہ عدالت میں جانے کا امکان ہے۔ کون جائے گا؟ ظاہر اپوزیشن جائے گی، جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن ہے، یعنی نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر عدالت کیا کہتی ہے اکارڈنگلی اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اسپیکر کو روکتی ہے، کوئی ایسا آرڈر جاری کرتی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، دیکھیں نا آج 11 اکتوبر ہے اور 11 بھی وہیں ہے جہاں پر میں ہوں، پاکستان میں تو 12 ہو چکی ہے، اور کل اسمبلی پاکستان کے حساب سے 10 بجے صبح، یعنی درمیان میں بڑا شارٹ ٹائم ہے، تو اجلاس ہونا ہے۔ اب اگر اجلاس ہونا ہے تو ظاہر انہوں نے کہہ دینا ہے کہ وہ تو پہلے ہی گویا پریکٹیکلی حکومت تو پی ٹی آئی کی ہی ہے، تو وہ آفیشیل گاڑیاں وغیرہ تو ابھی وہ سہیل افریدی استعمال بھی کر رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس خلفشار، ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، جو اسٹیٹ کے کل پرزے ہیں انہیں اتنی تو خبر ہونی چاہیے، یا تو پھر اس کو سموتھلی رن کریں کہ ٹھیک ہے استعفیٰ ہو گیا، آپ منظور کریں، اسمبلی کا اجلاس بلائیں، نیکسٹ جو ہے وہ چیف منسٹر آنے دیں۔ اب کیونکہ اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جو سہیل افریدی نیکسٹ چیف منسٹر آ رہا ہے
اس پر بہت سارے کیسز ہیں اور وہ کسی وقت گرفتار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نون ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ظاہر ہے اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر باقاعدہ ایکٹیو تصادم جاری ہے افواج کے درمیان بدقسمتی سے. ظاہر ہے اس میں تخریب کاروں کا یا دہشت گردی کا بڑا رول ہے. تو حکومت، فیڈرل حکومت یا جو پی ٹی آئی سے ہٹ کے جتنے بھی اسٹیٹ سٹرکچر کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی شخص وزیر اعلیٰ بنے کہ جو ایک ہیڈ آن اور ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہو پاکستان سے اور پاکستان کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کا ہم نوا ہو. اب یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر اریسٹ کی بات کریں تو وہ گنڈا پور کے خلاف بھی کئی مقدمات تھے اور اس میں اس کے وارنٹ وغیرہ بھی تھے، جو کبھی ضمانت ہو پری اریسٹ ہو جاتی، کبھی اسے سمن نہیں کیا جاتا یا اگنور کر دیا جاتا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ایک تفصیلات ہیں اس کی بھی. تو اگر وہ ایک نچلے لیول پر ہوں جو باقاعدہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ لانچ کرنے کے نہ ہوں تو ظاہر حکومتیں برداشت کر بھی لیتی ہیں. اور پھر اگر یہ کرنا تھا اور اس کو ایکسپریس بھی کر دیا، میڈیا میں بھی لے آئے، تو پھر اس کے لیے ہوم ورک چاہیے. یا اب بھی کر لیں کہ 93 سوٹ سے یا 92 ایک آدھے کا کنفیوژن ہے، وہ ہیں انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکلی لیکن ویسے پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہی چیف یعنی انڈیپینڈنٹس کا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کا ہے، وہ چیف منسٹر بنائے گا اور انہوں نے ہی پہلے بنایا. اب یا تو ان میں سے جو 23 یعنی 52 اپوزیشن کے پاس ہیں اور اس میں 73 چاہیے حکومت بنانے کے لیے، تو 21 وہاں سے توڑیں ہیں جی، یا پہلے اگر توڑ چکے ہیں تو ان کو منظر عام پر لائیں. تو اگر یہ نہیں کام کیا یا آپ نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے تو پھر یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بریفنگ دی یا پریس کانفرنس کی، اس میں بھی اس اسپیکٹ کو انڈائریکٹلی بات کی گئی کہ ایسے لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے باقی حکومت کے کئی اہلکاروں یا وزیروں نے بھی اس پر بات کی، فیڈرل گورنمنٹ کے وزیروں نے اور صوبائی اسمبلی کے لوگوں نے جو اپوزیشن میں ہیں، کہ اس چیز کو ہضم نہیں کیا جا سکتا. اگر نہیں کیا جا سکتا پھر اس کا ظاہر ایک میکانزم ہے نا، وہ ڈیولپ کریں. اس کے لیے جو بھی ایک گراؤنڈ ورک تھا یا ہوم ورک ہے وہ کرنا ضروری تھا. اگر کر لیا ہے تو اس کو اب ایکٹیویٹ کریں اور امیڈیٹلی کریں، ٹائم تو بچا نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو پھر یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ شور نہیں مچانا چاہیے تھا. تو دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کیا رنگ اختیار کرتی ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے خیبر پختونخوا کی چیف منسٹرشپ کا. اور یہ جس کروٹ بیٹھے گا وہ یہ بات طے کرے گی کہ آئندہ پی ٹی آئی کا کیا یعنی اس کی بقا کا کیا معاملہ ہے. اگر وہ چیف منسٹرشپ خیبر پختونخوا کی لوز کر جاتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی پرماننٹ بیسس پر ان کے ارکان جو ہیں وہ انہیں چھوڑ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور وے آؤٹ ہے جیسے گورنر راج ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ظاہر ہے جب آفیشیل پورٹ فولیو ان کے پاس آفیشیل میکانزم نہیں ہوگا، ان کے پاس گویا ایک بہت بڑا سرچشمہ فنڈز کا نہیں رہے گا، شرارت کرنے کا پوٹینشیل ایک بہت بڑا طاقتور ظاہر صوبائی حکومت ایک پوری حکومت ہوتی ہے، تو وہ نہیں رہے گا تو پھر ان کی شرپسندی ختم ہو جائے گی. اور ظاہر ہے جو خبیث اعظم بنی گالا ہے وہ بہرحال صرف شرپسندی، فتنہ پردازی اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانا اور پاکستان کے دشمنوں کے ٹول کے طور پر کام کرنا، یہی اس کے یعنی سروائیول ہے، یا یہی وہ کم از کم سروائیول سمجھتا ہے اور اسی نہج پر چل رہا ہے. تو ہم پھر جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ مبارکباد دوں میں باجوے کو، فیض حمید کو اور ان جوڈیشری میں بڑے گئے دلالوں کو جنہوں نے ایک گلیوں میں پڑے ہوئے گند کو، ایک آوارہ کتے کو پاکستان کی مسند پر بٹھایا اور پاکستان کے خلاف سازش کی. اور اس کے سازش کے آج بھی گویا ٹریمرز جو ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور ایک سموتھ رننگ جو حکومت پاکستان کی ہونی چاہیے اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں.
ظاہر ہے ادروائز فیڈرل گورنمنٹ کی یا ہماری افواج پاکستان کی کارکردگی ظاہر ہے بڑی زبردست ہے. ہمیں افواج پر یہ گلا پہلے ہوتا تھا کہ وہ انڈیا کو بفٹنگ جواب نہیں دیتے، سو ٹو سے بالفرض ایسی کئی باتیں تھی، یا یہ تھا کہ وہ جب ڈائریکٹ مارشل آل وغیرہ لگاتے تھے یا ایک اسموتھ رننگ پاکستان میں رکاوٹ بناتے تھے جیسے بجوے نے بنائی، تو وہ شکوے گلے تو اب ہیں نہیں، کیونکہ انڈیا کو ہم سبق سکھا چکے، اور ظاہر ہے جو دہشت گردی اب کر رہے ہیں افغان حکومت کے تعاون سے ان سے بھی نپٹ رہے ہیں. تو اس والے سے ہمیں یعنی وہ سارے گلے شکوے ختم ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی موجودہ کی زبردست ہے. دیکھیں وہ جو پاکستان کے دشمن پاکستان کو سری لنکا بنتا دیکھنا چاہتے تھے وہ مایوس ہوئے ہیں. پاکستان ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہے، ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اور پاکستان نے ہر فیلڈ میں اپنا بڑے ہی شارٹ ٹائم میں لوہا منوایا ہے. اقوام عالم میں پاکستان کا مقام بلند ہو رہا ہے ہر ملک میں، یعنی دیکھیں سعودی عرب، آذربائیجان، ترکی، بنگلہ دیش، کہاں نہیں ہمارے گیت گائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے حکومت پاکستان کا یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو اس والے سے ہمیں بڑی خوشی ہے. لیکن دوسری طرف جب ان اریٹنٹس کو دیکھتے ہیں، ایک طرف آج کل جو دنگا فساد کر رہے ہیں لوگ، یعنی غزہ کے لوگوں نے معاملات اپنے کسی حد تک طے کر لیے، اگرچہ اس پر بہت ساری باتیں ifs and buts ہیں، لیکن اس میں بہرحال پاکستان کا تو بڑا ہی ایک ڈپلومیٹک لیول پر کچھ چھوٹا موٹا یعنی زبانی کلامی کا رول ہے. ادروائز کوئی پاکستان وہاں پر نہ براہ راست فریق ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ویر ودل یا اتنا پاورفل انفلوئنس ہے کہ اس کو یعنی آن گراؤنڈ صورتحال کو بدل سکے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس چیز کو جواز بنا کے پاکستان کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے حکومت کو ان سے بھی نپٹنا چاہیے، اور وہ بھی وہی بدطینت عناصر ہیں جو فیض حمید باجوہ اور اس قبیل کے لوگوں نے پیدا کیے تھے. تو گویا جو اسٹیٹ سٹرکچر اب جن کانٹوں کو چن رہا ہے ان کو بچھایا بھی باجوہ فیض حمید ٹائپ لوگوں نے تھا، اور بڑی محنت کر کے بچایا تھا. اب اتنی بلکہ اس سے زیادہ محنت کر کے ان کانٹوں کو چننا پڑ رہا ہے. جی تو دیکھتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، اور جو خبیثان بنی گالہ ہیں کیا ان کی جو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اس کا میکانزم جو ہے اس کو آئلنگ جو خیبر پختونخوا سے ملتی ہے اس کا جو سرچشمہ ہے وہ بند ہوتا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.